بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، مجھے امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ کے علم میں ہے کہ ہم روزانہ کی بنیاد پر اسلامیات کی فرسٹ ایئر کی جو نئی کتاب آئی ہے 2025، اس کے مطابق ہم روزانہ کی بنیاد پر انعام مصطفی یوٹیوب چینل پر لیکچرز اپلوڈ کر رہے ہیں۔ آج کے ہمارے لیکچر میں چیپٹر نمبر 2 اسی طریقے سے جاری ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ لاسٹ لیکچر میں ہم نے نماز کے احکام اور اس کے فوائد و ثمرات، اس پر ہم نے تفصیلی ایک لانگ کویسچن پڑھا۔ آج کے لیکچر میں ہم تیسرا جو اسلام کا بنیادی اہم ترین رکن ہے زکوٰۃ، اس کے بارے میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہوگا وہ ہے زکوٰۃ کے احکام و مسائل، زکوٰۃ کے احکام و مسائل اور معاشرتی اثرات یہ ایک ہی لانگ کویسچن ہے اور ایکسرسائز کا لانگ کویسچن ہے، اور اس لانگ کویسچن کو ہم تفصیلی آج کے لیکچر میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ عزیز طلبہ و طالبات، جب آپ کو یہ لانگ کویسچن آ جائے کہ زکوٰۃ کے احکام و مسائل بیان کریں اور اس کے معاشرتی اثرات بیان کریں، تو سب سے پہلے آپ اپنی بک پر ہی آ جائیں گے، اور بک کی پہلی لائن پر آپ ہیڈنگ لکھیں گے زکوٰۃ کا لغوی معنی۔ پہلی ہیڈنگ آپ لکھیں گے جی زکوٰۃ کا لغوی معنی۔ زکوٰۃ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے پاک کرنا۔ آپ اپنی بک پر دیکھیں گے تو اس کا لغوی معنی لکھا ہوا ہے۔ زکوٰۃ کا معنی ہے جی پاک ہونا، نشو و نما پانا اور بڑھنا۔ 3 معنی لکھے ہوئے ہیں، پاک ہونا، نشو و نما یعنی اضافہ ہو جانا، اور اسی طرح کا ایک اور معنی ہے بڑھنا۔ بڑھنا کا معنی بھی کیا ہوتا ہے؟ اضافہ کرنا۔ تو یہ 3 معنی ہیں زکوٰۃ کے لغوی معنی میں۔ اس کے بعد آپ نے جہاں یہ لغوی معنی ختم ہو رہے ہیں وہاں پر آپ نے اگلی ہیڈنگ لکھنی ہے زکوٰۃ کا اصطلاحی معنی۔ زکوٰۃ کا اصطلاحی معنی۔ اب زکوٰۃ ایک مالی عبادت ہے جو ہر مسلمان عاقل بالغ شخص پر ایک مقررہ مقدار پر سال میں 2.5% اس مال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کر دینا، اس عبادت کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ یہاں آپ دیکھیں گے اپنی بک پر بھی تو اس نے یہی تعریف لکھی ہے کہ یہ ایک مالی عبادت ہے جو ہر عاقل بالغ صاحب نصاب مسلمان پر 2.5% کی شرح سے سال میں ایک مرتبہ فرض ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، یہاں پر آپ اگلی ہیڈنگ لکھیں گے دل اور مال کی پاکیزگی کا ذریعہ۔ پاکیزگی کا ذریعہ۔ یہ زکوٰۃ ایک ایسی عبادت ہے کہ اگر ہم اس کو ادا کرتے ہیں تو اس کو ادا کرنے سے ہمارا دل مال کی محبت سے پاک ہو جاتا ہے، اور ہمارا مال بھی استعمال کرنے کے لیے پاک ہو جاتا ہے، استعمال کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ اگر ہم صاحب نصاب ہو جانے کے باوجود بھی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تو ہمارا مال پاک نہیں ہوتا، اور ہم اس زکوٰۃ اور اس پیسے کو استعمال کرنے کے حقدار نہیں ٹھہرتے۔ یہ اسلام کی ایک بڑی خاص اور بڑی اہم ترین عبادت ہے جس کو بجا لانا ضروری ہے۔ یعنی آپ نے اپنے مال کو استعمال کے قابل بنانے کی خاطر اس عبادت کو آپ نے ضرور ادا کرنا ہے، ادروائز آپ اپنا مال استعمال نہیں کر سکتے۔ لیکن یاد رہے کہ یہ ہر بندہ ادا نہیں کرے گا، بلکہ وہ بندہ ادا کرے گا جو صاحب نصاب ہوگا۔ اب صاحب نصاب کون ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، اسی لیکچر میں آگے آ رہا ہے، لیکن ابھی تک ہم نے زکوٰۃ کا لغوی معنی پڑھا، زکوٰۃ کا اصطلاحی معنی پڑھا، اور یہ بات جانی کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے دل مال کی محبت سے پاک ہوتا ہے، اور ہمارا مال بھی پاکیزہ صاف ستھرا ہو جاتا ہے، اور وہ استعمال کرنے کے لائق ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، آپ نے یہاں پر آیت قرآنی لکھی ہوئی ہے، وہاں پر آپ نے اگلی ہیڈنگ لکھنی ہے ارشاد باری تعالی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا خذ من اموالہم، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے مال میں سے صدقاتن صدقہ لیجئے، یعنی زکوٰۃ لیجئے، تطہرہم و تزکیہم،
تاکہ آپ انہیں پاک کر دیں اور ان کے ذریعے ان کا تزکیہ کر دیں، یعنی آپ ان سے مال لیں، صدقہ لیں، زکوٰۃ لیں، تاکہ اس کے ذریعے ان کے مال بھی پاک ہو جائیں اور یہ خود بھی پاک ہو جائیں۔ تو مال ادا کرنے سے انسان خود بھی مال کی محبت سے پاک ہوتا ہے اور ہمارا مال بھی استعمال کرنے کے لیے پاک ہو جاتا ہے۔ تو یہ زکوٰۃ کی فرضیت کا حکم بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد اگلا پوائنٹ آ رہا ہے کہ یہ جو زکوٰۃ ہے یہ کب فرض ہوئی ہے، یا اگلی ایک مین ہیڈنگ آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے زکوٰۃ کی فرضیت۔ اچھا، اب آپ کے سامنے یہ زکوٰۃ کی فرضیت لکھی ہوئی ہے۔ اچھا، یہ تو ایک مین ہیڈنگ ہوگی۔ اب اس کے انڈر جو پہلی لائن ہے اس کے اوپر آپ نے بیٹے پہلی ہیڈنگ لکھنی ہے تعارف، اور اس تعارف میں ہم جانیں گے کہ زکوٰۃ کب فرض ہوئی ہے۔ دیکھیے اپنی بک پر انڈرلائن کیجئے، وہ کہتے ہیں جی زکوٰۃ 1 رمضان 2 ہجری میں فرض ہوئی، یعنی آقا علیہ السلام کو مکہ سے ہجرت کیے ہوئے 2 سال ہو گئے تھے تب یہ فرض ہوئی، لیکن زکوٰۃ کا مکمل نظام پریکٹیکلی یا اس کی جو پریکٹس ہے وہ کب ہوئی؟ فتح مکہ کے بعد 9 ہجری میں اس کو مکمل طور پر اس پر یعنی اپلیکیشن ہوئی، اس پر اپلیکیبل ہوا۔ تو اس کے بعد یہ اور فرمایا گیا کہ زکوٰۃ فرض ہے، اگر ہم اس کو ادا نہیں کرتے تو انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہاں پر آپ نے اگلی ہیڈنگ لکھنی ہے صحابہ کرام کا طرز عمل۔ صحابہ کرام کا طرز عمل، جیسا آپ نے پچھلے لیکچر میں پڑھا تھا کہ نماز ادا نہ کرنے سے انسان مشرکوں کی صف میں داخل ہو جاتا ہے، بالکل اسی طریقے سے اگر ہم زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تو ہم دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام کا زکوٰۃ کے معاملے میں اتنا سخت طرز عمل تھا کہ جن لوگوں نے زکوٰۃ کو ادا کرنے سے انکار کیا، صحابہ کرام نے ان کے خلاف جہاد کیا، یعنی وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے اور ان کے خلاف یوں ہی جہاد کیا گیا جیسے کفار کے ساتھ جہاد کیا جاتا ہے۔ آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ چیزیں کہیں پر بھی دکھائی نہیں دیتی، اور ہم زکوٰۃ ادا کرنے کے معاملے میں یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے زکوٰۃ ادا کر دی تو ہمارا مال کم ہو جائے گا، حالانکہ مال کم نہیں ہوتا بلکہ مال بڑھتا ہے، کیونکہ معنی ہی زکوٰۃ کا نشو و نما پانا بڑھنا ہے، اس سے سرمایہ کاری میں اضافہ ہوتا ہے۔ خیر، اس کے بعد آپ نے اگلے پیراگراف پر ہیڈنگ لکھنی ہے زکوٰۃ کی ادائیگی کے مسائل۔ اچھا، یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے، اس کو آپ نے بڑے دھیان سے دیکھنا ہے، یہ بھی ایک مین ہیڈنگ کی حیثیت رکھتا ہے یہ پوائنٹ، زکوٰۃ کی ادائیگی کے مسائل۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کے مسائل، یہ بھی ایک مین ہیڈنگ آپ نے پہلے بنانی، اور اس کے نیچے آپ نے جتنے سینٹنس آ رہے ہیں نا ان سینٹنسز کو آپ نے یوں بلٹ پوائنٹس میں لکھنا ہے۔ جتنے بھی سینٹنسز آئیں گے اس میں میں کچھ خود سے بھی آپ کو ایڈ کرواؤں گا، تو آپ نے یوں بلٹ پوائنٹس میں یہ پوائنٹس لکھنے ہیں۔ 2-3 پوائنٹ آپ کی بک میں لکھے ہوئے ہیں جو اضافی ہیں، وہ میں آپ کو خود لکھواتا ہوں، آپ ان کو نوٹ کر لیجئے گا۔ بیٹے دیکھیے ذرا، پہلا پوائنٹ لکھا ہوا ہے کہ جی زکوٰۃ کا پہلا مسئلہ یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان عاقل ہو، بالغ ہو، مسلمان ہو، آزاد ہو، صاحب نصاب ہو، اور اس کے مال کے اوپر 1 سال کا عرصہ گزر چکا ہو، اور وہ مال اس کی کھانے پینے اور جو ضروری اشیاء ہیں ان سے زائد ہو تو اس بندے پر زکوٰۃ فرض ہوگی، اس کے علاوہ کسی دوسرے بندے پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ یعنی ایک بندہ ہے اس کے مال پر سال پورا نہیں گزرا تو وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا۔ اگر ایک بندہ ایسا ہے کہ اس کے پاس ضروری ساز و سامان یعنی اس کی جو استعمال میں چیزیں ہیں وہ ہیں اور اس سے زائد نہیں ہے، اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ ایک بندہ مالدار ہے لیکن وہ مسلمان نہیں ہے، زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ مسلمان ہے مگر عاقل نہیں، عقل مند نہیں ہے، بے وقوف ہے، پاگل ہے، ایسے بندے پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ تو یہ پر آپ دیکھیے یہ اگلا یہ پہلا پوائنٹ، یہ آپ نے پہلے بلٹ پوائنٹ میں لکھ دینا ہے۔ اس کے بعد دوسرے بلٹ پوائنٹ آپ نے یہاں بنانا ہے، جب آپ اس کو اٹیمپٹ کر رہے ہوں گے تو آپ نے یوں بلٹ پوائنٹ بنا کے لکھنا ہے۔ پھر اگلا پوائنٹ آ جائے گا، وہ کہتا ہے جی کہ یاد رہے
کہ اگر مال زکوٰۃ مطلب سال شروع ہوا مثلا رمضان میں شروع ہوا، ابھی محرم ہے، تو محرم میں ایک شخص اگر اس کے پاس 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونا اس کے برابر اگر اس کے پاس مال ہے یا اس کے برابر اس کے پاس سونا یا چاندی موجود ہے، تو اب سال کا شروع ہو گیا، موجود تھا، سال کے درمیان میں کبھی اس کے اندر کمی بیشی بھی آتی رہی اور سال کا اینڈ جب ہوا یعنی اگلا محرم جب آیا تب بھی اس کے پاس اتنا ہی تھا جتنا اس محرم میں ہے، تو وہ بندہ صاحب نصاب ہی کنسیڈر ہوگا۔ درمیان میں اگر اس میں کمی بیشی آتی رہی تو کوئی مطلب یہ اصول اس پر لاگو نہیں ہوگا، بلکہ کیا ہوگا، اس کو صاحب نصاب ہی سمجھا جائے گا اور اس پر زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہوگی۔ یہ ہو گیا جی دوسرا پوائنٹ۔ اور اس کے بعد جی تیسرا پوائنٹ، سال کے آخر میں موجود تمام مال پر زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہوگا۔ تو یہ 3 پوائنٹ آپ کی بک والے نے لکھے ہیں، اس میں کچھ پوائنٹ ہم نے اور ایڈ کرنے ہیں۔ ان میں پہلا پوائنٹ ذرا نوٹ کر لیجئے، زکوٰۃ صرف مسلمان سے ہی لی جا سکتی ہے۔ یہ اگلا مسئلہ ہے جو اس کے اندر آپ نے اضافتاً ایڈ کرنا ہے، مسلمان سے ہی لی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد ان لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، ان لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی جن کی کفالت شرعاً فرض ہے۔ ان لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی جن کی کفالت شرعاً فرض ہے، یعنی جن کے اوپر زکوٰۃ، لائک آپ بیٹا ہے تو اب وہ ماں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، باپ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، بیٹے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، بیٹی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، تو ان کی کفالت شرعاً فرض ہے، ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اس کے علاوہ اگلا پوائنٹ آپ لکھیں گے کہ عام حالات میں زکوٰۃ اپنی بستی کے لوگوں کو ہی دی جائے گی، یعنی نارمل حالات چل رہے ہیں، کوئی ہنگامی سچویشن نہیں ہے، کہیں سیلاب نہیں آیا ہوا، زلزلہ نہیں آیا ہوا، کہیں جنگ نہیں ہے، نارمل حالات چل رہے ہیں، تو ان حالات میں ترجیحاً اپنی بستی، اپنے محلے میں زکوٰۃ کے مستحق لوگوں کو زکوٰۃ دی جائے گی۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ اس میں جو ہے وہ ذہن میں رکھ لینا چاہیے کہ زکوٰۃ دیتے ہوئے اس بات کا اطمینان کرنا ضروری ہے کہ جسے زکوٰۃ دی جا رہی ہے وہ مستحق زکوٰۃ بھی ہو۔ ٹھیک ہے جی، بڑا سادہ سا پوائنٹ ہے، یعنی آپ نے اطمینان کر لینا ہے کہ یہ زکوٰۃ کا مستحق ہے یا نہیں ہے، اس کے بغیر آپ نے زکوٰۃ نہیں دینی۔ اس کے بعد اگلا پوائنٹ الحمدللہ، اس کے بعد اگلا پوائنٹ ہے زکوٰۃ کے پیسوں سے ضروری اشیاء بھی خرید کر دی جا سکتی ہیں۔ اس کے بعد اگلا اور بڑا اہم مسئلہ زکوٰۃ کو ادا کرنے کے سلسلے میں جس کو مد نظر رکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ دیتے وقت مستحق زکوٰۃ کو یہ بتانا ضروری نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ کا پیسہ ہے۔
ठीक है जी, ताकि किसी की इज़्ज़त नफ्स मजरूह ना हो और अगले बंदे की इज़्ज़त का ख्याल रखते हुए आप उसको ना भी बताएं, आपकी ज़कात अदा हो जाएगी, उसको बताना ज़रूरी नहीं है। तो ज़कात की अदायगी के मसाइल 3 आपकी बुक में लिखे हुए थे, प्लस आपने ये ऐड कर लेने हैं और यूँ आपका लॉन्ग क्वेश्चन आगे बढ़ता जाएगा। उसके बाद आगे बात आ जाती है निसाब ज़कात। अगला एक और पॉइंट है जी जो बड़ा अहम आपकी बुक में लिखा हुआ है, वो है जी निसाब ज़कात। हाँ जी, यानी कौन शख्स जो है वो साहिब निसाब होगा, किस बंदे पर ज़कात अदा करना ज़रूरी होगा, वो यहाँ हम देख रहे हैं। सबसे पहली लाइन पर आपने हेडिंग लिखनी है माल पर ज़कात। माल पर ज़कात यानी कितना माल हो तो हमारे ऊपर ज़कात फ़र्ज़ हो जाएगी। तो उसने लिखा है कि जी ज़कात का निसाब है 52.5 तोले चांदी या 7.5 तोले सोना या इनमें से किसी एक की कीमत के बराबर अगर आपके पास माल मौजूद है तो आप पर 2.5% ज़कात अदा करना फ़र्ज़ हो जाएगी। यहाँ पर आप अगली हेडिंग लिखेंगे जानवरों पर ज़कात। जानवरों पर ज़कात जी, जानवरों पर ज़कात कितने कितने जानवर हों तो उसमें से 2.5% जानवर जो वो निकाल दिए जाएंगे। मसलन लिखा हुआ है जी कि अगर आपके पास 5 ऊँट हैं तो ज़कात देना ज़रूरी होगी, 30 गाय हैं तो 2.5% ज़कात देना ज़रूरी होगी, भैंस है तो भी ज़कात, इसी तरीके से 40 बकरियां हों और उन पर साल गुज़र जाए तो उनकी मुकर्रर शरह के मुताबिक ज़कात अदा करना ज़रूरी है। यहाँ पर अगला पॉइंट और अगली हेडिंग आप लिखेंगे मसला की वजाहत। यहाँ पर एक मसला की वजाहत भी की गई है। मैं आपके सामने बहुत आसान और सादा लफ्ज़ों में चीज़ों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन आपके सामने बना के दे रहा हूँ कि किस तरीके से आपने बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन को तरतीब के साथ अटेम्प्ट करना है और लिखना है। अब यहाँ मसला की वजाहत की गई है कि यहाँ जानवरों से मुराद वो जानवर हैं जो नस्ल बढ़ाने की नीयत से रखे हुए हों और वो जानवर जो साल के अक्सर हिस्सा में जंगल वगैरह में चरते हों। ऐसे जानवर जो ख़रीदो फ़रोख्त के लिए रखे हों तो वो माले तिजारत हैं और उन पर माले तिजारत के अहकाम लागू होंगे। सुने, यानी ये जो बताया ना कि 5 ऊँट हों, 30 जानवर गाय और भैंस हों और उसके बाद 40 बकरियां हों, तो ये वो जानवर हैं जो आपने घर में पाले हुए हैं और नस्ल बढ़ाने के लिए हैं। तो ये जो जानवर होंगे इन पर ज़कात के अहकाम और हैं। और वो जानवर जो आपने ख़रीदे और ख़रीद कर आप उनको बेच देते हैं और बेच कर फिर आप उनसे पैसा कमाते हैं तो उन जानवरों के अहकाम में माले तिजारत वाले अहकाम लागू होंगे। यानी फिर आपके पास अमाउंट आ जाएगी और उस अमाउंट पर आपने 2.5% ज़कात देनी होगी। वो अमाउंट अगर आपकी 52.5 तोले चांदी के बराबर हो जाती है और 7.5 तोले सोने के बराबर हो जाती है, आप ख़रीदो फ़रोख्त करते हैं, कारोबार करते हैं, तो उस पर जब वो ज़कात फिर माल के हिसाब से लगेगी। ये मसला की वजाहत भी कर दी गई है। उसके बाद अगला पॉइंट है और अगला पैराग्राफ, उसके ऊपर आप लिखेंगे माले तिजारत पर ज़कात। माले तिजारत पर ज़कात। अब माले तिजारत की भी वजाहत कर दी गई। कहते हैं जी कितनी, वही 2.5% ज़कात अदा करना पड़ेगी जो मैं आपको अभी बता चुका हूँ। उसके बाद अगली लाइन पर आप हेडिंग लिखेंगे माले तिजारत से मुराद। ये माले तिजारत से मुराद क्या है ये भी समझना चाहिए और ये बड़ा अहम शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको आपने अंडरलाइन कर लेना है। कहते हैं जी माले तिजारत से मुराद वो सामान है जिसे तिजारत की नीयत से ख़रीदा गया हो और उस पर ज़कात लाजिम है। यानी वो जानवर, वो माल, वो चीज़ें जो आपने ख़रीदी, अपने गोदाम में रखी, फिर आपने उसको बेच दी, तो उसके ऊपर वो माल माले तिजारत कहलाता है, खा वो किसी भी शक्ल में हो। और अगला पॉइंट इसके अंदर लिखा हुआ है कि तमाम मुसलमानों को हर सूरत कोशिश करनी चाहिए कि वो अपने असासाजात का हिसाब लगा के, अपनी दौलत का हिसाब लगा के हर साल ज़कात अदा करें। उसके बाद आगे आ जाइए और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है जी मसारिफ़ ज़कात, यानी जिन लोगों को ज़कात दी जा सकती है वो कौन हैं। मसारिफ़ ज़कात,
قرآن مجید نے 8 قسموں کے لوگ بیان کیے ہیں جن پر زکوٰۃ خرچ کی جا سکتی ہے، یعنی جن کو زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے، وہ 8 ہیں۔ ان میں پہلے ہیں جی فقراء، فقیر، پھر ہے جی مساکین، عاملین زکوٰۃ، عاملین زکوٰۃ کہتے ہیں مال اکٹھا کرنے، یعنی زکوٰۃ کا مال لوگوں سے اکٹھا کرنے والے۔ فار ایگزامپل کسی کمپنی نے، کسی این جی او نے، کسی محلے کے لوگوں نے 15 دن زکوٰۃ اکٹھی کرنی ہے تو وہ جتنے بندے ہائر کیے ہوئے ہیں تو ان کی تنخواہیں ان پیسوں سے ادا کی جا سکتی ہیں۔ پھر تالیف قلب، تالیف قلب کا مطلب ہے کوئی نان مسلم تھا، غریب تھا اور وہ اس نے اسلام قبول کر لیا، تو آپ کے پاس زکوٰۃ کا پیسہ پڑا ہوا تھا، آپ اس کو فتن کچھ بھی دے سکتے ہیں، ویلکم کہ آپ دار اسلام میں داخل ہوئے ہیں۔ پھر غلام آزاد کرنے کے لیے کوئی قیدی ہے، ناجائز جب وہ قید میں پھنسا ہوا ہے، ناجائز قید میں پھنسا ہوا ہے اور آپ کے پاس مال کے پیسے ہیں، اس کے پاس پیسے ادا کرنے کے نہیں ہیں اپنی سزا کو ختم کروانے کے، تو آپ عدالت میں پیسے جمع کروا کے اس کو آزاد کروا سکتے ہیں۔ پھر اس طریقے سے قرض داروں کا قرض ادا کرنا، ایک بندہ ہے غریب ہے، اس نے قرض کسی سے لیا ہوا ہے لیکن وہ قرض واپس کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا، آپ کے پاس زکوٰۃ کے پیسے پڑے ہیں تو آپ اٹھا کے اس کو دے سکتے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے فی سبیل اللہ، یعنی دینی کاموں پر، کوئی مدرسہ بن رہا ہے، کہیں جو ہے وہ کنواں آپ کھدوا دیتے ہیں اور اس میں پانی، کہیں فلٹر پلانٹ لگوا دیتے ہیں، کہیں آپ سکول بنوا دیتے ہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اسی طریقے سے مسافر تھا، اگرچہ وہ اپنے گھر میں امیر تھا لیکن اس کی جیب کٹ گئی اور وہ اب مطلب شہر میں پریشان پھر رہا ہے، تو آپ کے پاس زکوٰۃ کے پیسے آپ اس کو دے کے اس کی منزل مقصود تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو یہ 8 قسموں کے لوگ ہیں جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد اگلا ایک بڑا اہم پوائنٹ ہے اور وہ ہے جی جو زکوٰۃ سے ہٹ کر ہے مگر یہ بھی ایک اعتبار سے زکوٰۃ کا حصہ ہی ہے، اور وہ ہے عشر۔ عشر کیا ہوتا ہے؟ آپ اپنی بک پر آئیں، پہلی لائن پر آپ ہیڈنگ لکھیں گے لغوی معنی۔ لغوی معنی جی عشر کا کیا معنی ہے؟ عشر کا لغوی معنی ہوتا ہے جی 10واں حصہ۔ لغوی معنی کیا ہے؟ 10واں حصہ۔ یہاں آپ لکھیں گے اصطلاحی معنی۔ اچھا یاد رکھ لیں، یہ ہم نے جتنی بھی زکوٰۃ پڑھی ہے یہ ہم نے مال پہ پڑھی، جانوروں پہ پڑھی، کاروبار پہ پڑھی، مال تجارت پہ پڑھی، اسی طریقے سے زمینوں کی بھی زکوٰۃ ہے۔ آپ نے فصل کاشت کی ہے، زمینیں ہیں آپ کے پاس، آپ نے فصل کاشت کی، فصل پک کے تیار ہو گئی، تو جو ہی پک کے تیار ہوئی اس کا 10واں حصہ آپ نے غریبوں پر، یعنی انہی 8 لوگوں پر آپ نے خرچ کرنا ہے۔ تو وہ جو زمین کی پیداوار پر عشر دیا جاتا ہے اسے ہم زمینی زکوٰۃ کہتے ہیں، اس کا نام عشر ہے مگر حقیقت میں وہ فصلوں کی زکوٰۃ ہی ہوتی ہے۔ تو یہ ادا کرنا یہ ضروری ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں باقاعدہ ارشاد فرمایا اس کو ادا کرنے کا، ارشاد باری تعالیٰ، آپ اگلی ہیڈنگ لکھ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا جی؟ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، اور اس کی کٹائی کے دن اس کا حق ادا کر دو، یعنی جس دن تم فصل کو کاٹو اسی دن اس کا اللہ کی راہ میں اس کو خرچ کر دو۔ یہاں پر آپ ترجمہ کے بعد ایک اہم وضاحت وہ آپ ہیڈنگ لکھیں گے، اہم وضاحت۔ اس سلسلے میں اہم وضاحت یہ ہے کہ وہ فصل جس کو نہری پانی لگتا ہے یا چشمے کا پانی لگتا ہے، یا یوں سمجھ لیجئے، بلکہ میں یہاں سے یعنی وہ اب زمین جس کو بارش کا پانی لگتا ہے یا چشمے کا پانی لگتا ہے یا نہر کا پانی لگتا ہے، اس زمین پر جو یعنی جو عشر ہوگا وہ 10% ہوگا، یعنی جتنی پیداوار ہوگی اس میں سے 10% اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے گا۔ اور وہ زمین جس کو پانی ٹیوبل کا لگ رہا ہے، ٹیوبل کا یعنی پیسے دے کے لگ رہا ہے پانی جس زمین کو، تو اس کی پیداوار میں سے 10% اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیا جائے گا بلکہ کل پیداوار میں سے 5% ان لوگوں پر خرچ کیا جائے گا۔ کلیئر ہو گئی بات؟ یعنی وہ سمپل اور آسان کر دیتا ہوں کہ ایسی زمین جس کو پکتے ہوئے یعنی فصل پکی ہوئی لگی ہوئی تھی زمین میں، تو اس کو پانی لگتا رہا، تو پانی اگر فری آف کاسٹ لگتا رہا، بارش ہو گئی پانی لگ گیا، چشموں سے پانی آ گیا، نہر سے اگر فری لگ گیا پانی،
تو بھائی اس پر 10% اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہوگا۔ اور اگر آپ نے پیسے دے کے اپنی زمین پہ پانی لگوایا، فصل جب تیار ہو رہی تھی، تو پھر جب فصل پک کے آئے گی تو اس میں سے 5% اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے گا۔ اس کو عشر کہتے ہیں اور یہ زمینی پیداوار کی زکوٰۃ کہلائی جاتی ہے۔ یہ ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے پھر اگلے پیراگراف پر آ جانا ہے اور وہاں پر آپ نے لکھنا ہے عشر کی حیثیت۔ عشر کی حیثیت یاد رکھ لیں، عشر کی حیثیت، عشر کی اہمیت یہ زکوٰۃ کی طرح ہے۔ جتنی اہمیت زکوٰۃ کی ہے اتنی، بس فرق اتنا ہے کہ وہ پیسوں پر ہوتی ہے اور یہ زمینی پیداوار پر ہوتی ہے۔ تو نام مختلف ہیں، حیثیت، درجہ، سٹیٹس دونوں کا ایک جیسا ہے۔ اس کے بعد آپ نے آخری لائن پر ہیڈنگ لکھنی ہے جہاں لکھا ہوا ہے زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے۔ یہاں آپ نے لکھنا ہے اہم مسئلہ۔ یہ بڑا اہم مسئلہ جاننے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیں کہ زکوٰۃ جب ہم ادا کرتے ہیں تو وہ ہم 1 سال کے بعد ادا کرتے ہیں، لیکن یہ جو زمینی پیداوار ہوتی ہے اس پر ہم سال کے بعد نہیں بلکہ 1 سال میں آپ نے ایک زمین پر 2 مرتبہ فصل اگائی، 3 مرتبہ فصل اگائی، 4 مرتبہ، ویسے اتنی مرتبہ اگتی نہیں ہے لیکن میں مثال دے رہا ہوں کہ سال میں آپ جتنی مرتبہ فصل اگائیں گے ایک زمین میں، اتنی مرتبہ ہی اس کی پیداوار میں سے آپ عشر ادا کریں گے، یعنی اس کے لیے سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے۔ اس کے بعد آگے چلیں، اگلا پوائنٹ اور وہ آ رہا ہے جی خمس۔ یہ خمس کیا ہے اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ خمس خمسن سے ہے۔ اس کی پہلی لائن پر آپ نے ایک ہیڈنگ لکھنی ہے خمس کا مفہوم۔ خمس کا مفہوم، یہ خمس کیا ہے؟ بڑی آسان، بڑی توجہ سے یہ پوائنٹ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب بھی آقا علیہ السلام کے زمانے میں جنگ ہوتی تھی، جہاد ہوتے تھے، اور آج بھی جنگیں ہوتی ہیں، تو جب بھی دشمن کے خلاف جنگ ہوتی ہے تو مال غنیمت حاصل ہوتا ہے، یعنی وہ مال جو دشمن میدان جنگ میں آئے اور پھر چھوڑ کر بھاگ جائے جنگ ہارنے کی صورت میں، تو وہ جو مال کافروں کا مسلمانوں کے ہاتھوں میں آتا ہے اسے مال غنیمت کہتے ہیں۔ اس مال غنیمت میں سے 5% اللہ اور اس کے رسول کے لیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے لیے، اس یعنی ٹوٹل مال غنیمت میں سے 5% ان کو ادا کر دینا، اس کو خمس کہتے ہیں۔ آپ اپنی بک پر بھی دیکھیے گا، خمس سے مراد مال کا 5واں حصہ ہے۔ وہ مال جو دشمنان اسلام سے جنگ کے دوران ہاتھ آئے اسے مال غنیمت کہتے ہیں۔ مال غنیمت کا 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول، آپ کے رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، یعنی ٹوٹل مال غنیمت میں سے 5% ان لوگوں کے لیے، ان مبارک لوگوں کے لیے، اور پھر غریبوں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں کے لیے نکال کے الگ کر دیا جاتا تھا، اس کو خمس کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی اس کا تذکرہ کیا ہے اور ہمیں حکم دیا ہے کہ یہ ہر صورت ادا کیا جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا جی؟ اور جان لو کہ تم جو کوئی چیز غنیمت میں حاصل کرو تو بے شک اس کا 5واں حصہ اللہ تعالیٰ کے لیے، اس کے رسول کے لیے، رسول کے رشتہ داروں کے لیے، یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں، بڑا اہم پوائنٹ ہے اور وہ ہے جی عاملین زکوٰۃ کی ذمہ داریاں۔ عاملین زکوٰۃ کون ہوتے ہیں جی؟ وہ افراد جو مال کو اکٹھا کرتے ہیں۔ مال کو اکٹھا کرنے والوں کو عاملین زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ یعنی ہمارے ملک میں بیت المال کا ادارہ بنا ہوا ہے، وہ اس کے جتنے ممبر ہیں وہ زکوٰۃ اکٹھا کرتے ہیں۔ پھر گلی محلوں میں NGO تنظیمیں، آرگنائزیشنز بنی ہوئی ہیں، ان کے لوگ زکوٰۃ کا مال اکٹھا کرتے ہیں، تو ان کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ یہاں پر آپ دیکھیے جی، پہلی لائن پر آپ ہیڈنگ لکھیں گے تعارف۔ پہلی لائن پر آپ ہیڈنگ لکھیں گے تعارف، اور اس تعارف میں اسی بات پر زور دیا گیا ہے کہ بھائی بات یہ ہے کہ جو لوگ زکوٰۃ وصول کر کے انہیں مستحقین میں تقسیم کرنے کا بیڑا اٹھاتے ہیں، انہیں اس فریضے کو انتہائی دیانتداری سے ادا کرنا چاہیے۔ اجتماعی اموال میں خیانت یہ جرم ہے اور بہت بڑا سنگین جرم ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وعید، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وعید،
इस सिलसिले में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वईद सुनाई है। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया क्या इरशाद फरमाया, जिस शख्स को अल्लाह ताला ने मुसलमानों की कोई ज़िम्मेदारी अता की और उसका इंतकाल इस हाल में हुआ कि वो इस ज़िम्मेदारी में ख़यानत और खोट से काम ले रहा था, तो अल्लाह ताला उस पर जन्नत को हराम कर देता है। यानी वो बंदा जो माल को इकट्ठा करता है और उसमें माल इकट्ठा करके खुद हड़प कर गया और उसने उसमें ख़यानत की, तो याद रख लें क़यामत के दिन ऐसे बंदे पर जन्नत को हराम कर दिया जाएगा, वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। जहाँ ये हदीस ख़त्म हो रही है वहाँ पर आप अगली हेडिंग लिखेंगे तकसीम का तरीक़ाकार। तकसीम का तरीक़ाकार। इस सिलसिले में हमें समझ लेना चाहिए कि जो माल हम ज़कात का इकट्ठा करें उसको तकसीम यानी इनफरादी तौर पर नहीं करना चाहिए, बल्कि क्या करना चाहिए, मोहल्ला और हकूमती सतह पर अहले खैर हज़रात ज़कात को जमा करके मसारफ़ ज़कात में तकसीम करें। यानी 1% ज़कात का माल इकट्ठा ना करे, बल्कि इज्तिमाई तौर पर या हकूमती सतह पर माल इकट्ठा हो और हकूमती सतह पर ही तकसीम होना चाहिए। ये इसका तरीक़ाकार है। आखिरी पॉइंट आ जाता है और वो है जी इस्लाम के मुआशी निज़ाम में ज़कात की अहमियत। इस्लाम के मुआशी निज़ाम में ज़कात की अहमियत, ये बड़ा अहम पॉइंट है और याद रख लीजिए ये वाला पॉइंट है मुआशरती असरात। ये ज़कात के मुआशरती असरात भी इसके अंदर ज़िक्र किए जाएंगे। आपने इसके अंदर बड़ी तवज्जो के साथ इसकी अहमियत और इसके असरात का तज़किरा करना है। एक एक लाइन के ऊपर, एक एक सेंटेंस के ऊपर हेडिंग्स आती जाएंगी, आप लिखते जाएंगे तवज्जो के साथ। पहले सेंटेंस पर आप हेडिंग लिखेंगे रूह की हैसियत। रूह की हैसियत। याद रख लें ये जो ज़कात है और ज़कात का निज़ाम है, इस्लाम के पूरे मुआशी निज़ाम में ज़कात को वही हैसियत हासिल है जो इंसानी जिस्म में रूह को हासिल है। उसके बाद अगले सेंटेंस पर आप लिखेंगे बेरोज़गारी का ख़ात्मा। बेरोज़गारी का ख़ात्मा। ज़कात अदा करने से पूरे मुआशरे से बेरोज़गारी का ख़ात्मा हो जाता है। अगले सेंटेंस पर लिखेंगे फलाही मुआशरा का क़याम। ज़कात अदा करने से फलाही मुआशरा कायम होता है। अगले सेंटेंस पर लिखेंगे दौलत की गर्दश। ज़कात अदा करने से दौलत सिर्फ़ चंद हाथों में नहीं रहती, बल्कि वो अमीरों से गरीबों तक आती है और गर्दश करती रहती है। अगले पॉइंट पर, अगले पैराग्राफ की पहली लाइन पर लिखेंगे जराइम का ख़ात्मा। जराइम का ख़ात्मा। ज़कात अदा करने से मुआशरे से जुल्म और जराइम का ख़ात्मा होता है। अगले पॉइंट पर लिखेंगे गदागरी का ख़ात्मा। ज़कात अदा करने से मुआशरे से भीख मांगने वाले जो लोग हैं उनका भी ख़ात्मा हो जाता है। अगला पॉइंट लिखेंगे तबक़ाती तक़सीम का ख़ात्मा। तबक़ाती तक़सीम का ख़ात्मा। तबक़ाती तक़सीम ये होती है कि अमीर अमीर तर हो रहा है और गरीब गरीब तर हो रहा है। ज़कात अदा करने से इस तरीके से नहीं होता कि अमीर अमीर ही होते जाएं और गरीब गरीब होते जाएं और बहुत ज़्यादा लोगों के दरमियान इकोनॉमिकली गैप आ जाए, ये नहीं होता। उसके बाद अगला पॉइंट लिखेंगे माल की पाकीज़गी या माल का पाक होना। ज़कात अदा कर देने से इंसान का माल पाक हो जाता है। अगले पॉइंट पर लिखेंगे बातनी बीमारियों का ख़ात्मा। बातनी बीमारियों का ख़ात्मा। इंसान के दिल में बहुत सारी बीमारियां होती हैं, जैसा कि बुखल है यानी कंजूसी, तो इस तरह की जो बीमारियां हैं उनसे दिल पाक हो जाता है। अगले पॉइंट पर लिखेंगे माल में बरकत। ज़कात अदा करने से माल में बरकत यानी माल में इजाफ़ा होता है, गुर्बत का भी ख़ात्मा होता है और अमीर लोगों के माल में बरकत आ जाती है। अगले पॉइंट पर लिखेंगे जी गुर्बत का ख़ात्मा। गुर्बत
का ख़ात्मा, ज़कात अदा करने से गुर्बत का ख़ात्मा होता है, गरीबों का भला होता है और उन्हें ज़रूरी अशिया मिल जाती हैं। ये वो बातें और ये वो पॉइंट हैं जो आपकी बुक में लिखे हुए हैं। इसमें कुछ पॉइंट हम इजाफ़तन और ऐड करेंगे और आपने इन सारी हेडिंग्स के साथ ही इस लॉन्ग क्वेश्चन को लिखना है। अगला आप हेडिंग लिखेंगे इजाफ़तन दौलत की मुसावी तकसीम, दौलत की मुसावी तकसीम। ठीक है जी, ये दौलत इक्वली यानी बराबर तकसीम हो जाती है पूरे माशरे में। अगला पॉइंट लिखेंगे सरमाया कारी में इजाफ़ा, सरमाया कारी में इजाफ़ा। ज़कात अदा करने से मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट यानी सरमाया कारी बढ़ती है। अगला पॉइंट आप लिखेंगे मोहब्बत इलाही का हुसूल, मोहब्बत इलाही का हुसूल। ये जो मैं ब्लू मार्कर से लिख रहा हूँ ये इजाफी पॉइंट हैं जो आपने इसके अंदर ऐड करने हैं। उसके बाद मोहब्बत व यगानगत की फ़िज़ा, मोहब्बत व यगानगत की फ़िज़ा। ज़कात अदा करने से पूरे माशरे में मोहब्बत व ख़ुव्वत का फ़रोग़ होता है। और अगला पॉइंट आप लिखेंगे पुरअमन मुआशरा का क़याम। ज़कात अदा करने से पूरा माशरा पुरअमन हो जाता है। ये इजाफ़ी हेडिंग्स लिख लेने के बाद एंड पर आप लिख देंगे खुलासाए कलाम, जिसे आप हासिल कलाम भी कहते हैं। तो ये टोटल एक कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन है आपके सामने। आपने इन हेडिंग्स के साथ इस लॉन्ग क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है। इसकी एक्सरसाइज देखिए। इरशाद रब्बानी के मुताबिक ज़कात की फ़र्ज़ियत का मकसद है पाकीज़गी। मुनकरीन ज़कात के बारे में सहाबा कराम ने इक़दाम किया जिहाद का। मसनूई तरीके से सराब होने वाली ज़मीन पर उशर की शरह है 5%। माल गनीमत में अल्लाह ताला और उसके रसूल और अहले बैत अतार का हिस्सा है खुमस। ज़कात अदा करने से माशरे से ख़त्म होती है गुर्बत। अगला है जी कोई से 4 मसारफ़ ज़कात बयान करें। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं जी मसारफ़ ज़कात ये वाला था, 8 हैं टोटल, तो आपने उनमें से कोई से 4 लिख देने हैं। सोने और चांदी पर ज़कात का निसाब क्या है ये आपने दूसरा शॉर्ट है जी, ये आपने लिख देना है। उसके बाद अगला है आमलीन ज़कात की ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं। ये जो आमलीन ज़कात हैं इनकी क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं, ये जो तारफ़ वाला पॉइंट है वो इसके अंदर आ जाएगा। बेइंतहाई दयानतदारी के साथ करें। उसके बाद इस्लाम का निज़ाम ज़कात तवक़ाती निज़ाम के ख़ात्मे का कैसे ज़ामिर बनता है, तो इसका आंसर आपने ख़ुद ही लिखना है। ये वाला पॉइंट है, लेकिन इसका आंसर हम अपने लफ्ज़ों में लिखेंगे कि जब हम ज़कात अदा करते हैं तो माल अमीरों से गरीबों के पास आ जाता है। नोट कर लें, जब हम माल पर ज़कात अदा करते हैं, जब हम माल पर ज़कात अदा करते हैं तो माल अमीरों से गरीबों तक आ जाता है। और यूँ अमीरों के पास माल कम और गरीबों के पास ज़्यादा हो जाता है, और दोनों के वक्त गुजरने के साथ साथ दोनों के पास माल एक जैसा आ जाता है, जिससे तबक़ाती तकसीम ख़त्म हो जाती है। तो ये इसका आंसर होगा। अगला भी अगर 10 तोले सोने की कीमत 30 लाख हो तो उस पर कितनी ज़कात अदा होगी, तो साहब ज़रा 2.5% देनी है। तो ये टोटल अमाउंट का अगर आप निकालें तो ये 75,000 रुपये बनता है, यानी 75,000 रुपये। ये इसका आंसर बुक में नहीं है, तो ये आपने ख़ुद सोच के लिखना है। तो ये उसका आंसर मैं आपको बता रहा हूँ, 75,000 बनते हैं। तो ये अज़ीज़ तलबा व तालिबात आपका इसके साथ ही ये तीसरा अहम रुकन इस्लाम का ज़कात, उसके अहकाम व मसाइल और उसके माशरती असरात, ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन मुकम्मल हो गया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इस सारी मेहनत को दूसरों तक पहुँचाइए, मज़ीद बच्चों को इस यूट्यूब चैनल पर लाइए ताकि वो भी इस नई किताब से मुस्तफ़ीद हो सकें।